نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا. جب میں نے تلاش کیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا: کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے خیال ہوا تھا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہ بخشے جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات یعنی شب قدر کی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے. شب قدر شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں، اور اس کا آغاز 14ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے لے کر شروع ہوتا ہے، اور 15ویں تاریخ کے طلوع آفتاب تک اس کا وقت رہتا ہے. اور اللہ رب العزت جب 14ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسی وقت آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں. اور اس رات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت دوں. یہ آواز صبح تک آتی رہتی ہے. اور یہ رات کئی خصوصیتوں کی حامل ہے. اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں بندوں کی عمر، رزق، مصائب، آلام، خیر، شر، رنج، غم، فتح، عظیمت اور ذلت اور رفعت، قحط، سالی، فراغی، عرض، تمام سال کے ہونے والے افعال اس شب مبارکہ میں فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے ہیں، جس پر آئندہ سال اس پر عمل ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس تشریف لائے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے قیام کے بعد بہت لمبا سجدہ کیا. مجھے یہ گمان ہوا اور میں پریشان ہوئی، تو میں نے آپ کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کہ اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. میں کما حق تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا. تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے. اور اس شب قدر کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے، جن میں ایک مشرک ہے، دوسرا دل میں لوگوں کے لیے کینہ، بغض، حسد رکھنے والا شخص کہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، تیسرا شخص جو رشتہ داریاں ختم کرنے والا ہے، قطع تعلقی رکھنے والا ہے، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی،
چوتھا شخص تکبر سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے شخص کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ والدین کی نافرمانیاں کرنے والے کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب کا عادی جو شخص ہے اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ اخلاص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ لہٰذا ہم سب کو تمام گناہوں سے، خاص کر ان مذکورہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ فضیلت والی رات دور حاضر کے مسلمان اللہ سے دور ہو کر کس قدر کمزور ہو گئے ہیں، کس قدر گناہوں میں ڈوب گئے ہیں، یہ دن ہمیں یہ سب باور کراتے ہوئے اپنے منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ یہ رات ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ کیا خبر اس رات ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کا فیصلہ کر لیا گیا ہو، ہم خدا کے سامنے کیا مدد لے کر جائیں گے؟ ہم کس قدر اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہیں، ہم نے کس قدر اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ یہ رات ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں اشک بار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیوزات کا بحر پیکراں ہے جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ اس مقدس رات میں بھی عبادت میں مشغول ہونے کے بجائے، اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرنے کے بجائے، آخرت کی فکر کرنے کے بجائے آتش بازی اور دیگر ناجائز کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اس رات کا تقدس پامال کر کے اپنے لیے جہنم کی آگ خریدتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کاموں سے دور رہنا چاہیے اور اس رات اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، تلاوت قرآن، نوافل، اور اپنے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور پھر 15ویں شعبان کو ہمیں روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیان کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ اگر ہمارے آگے اس کو شیئر کرنے سے، کسی دوسرے تک پہنچانے سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو فائدہ ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔